اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اولیاء کرام کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم پر جب کونیا تشریف لے گئے تو وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑے عالم دین مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ اس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ یہ کتابیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو غور سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی نے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو فقیری لباس میں دیکھا تو جواب دیا، بابا کہیں اور جائیے، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور مولانا جلال الدین رومی کی تمام کتابیں اٹھا کر پاس ایک پانی سے بھرے تالاب میں ڈال دیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد طیش میں آ گئے، جبکہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور دکھ بھرے لہجے میں بولے، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری ساری کی ساری نایاب کتابیں ایک لمحے میں ضائع کر دیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، اگر تمہاری نایاب کتابیں تمہیں دوبارہ مل جائیں تو؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پانی سے بھرے تالاب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں نکال کر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اپنی کتابوں کو دیکھ رہے تھے اور کھول کھول کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں پانی سے سیاہی زائل تو نہیں ہو گئی، لیکن کتابیں بالکل خشک اور ایسی تھیں جیسے ان کے پاس پہلے پڑی ہوئی تھیں۔ کتابوں کو پانی کے ایک قطرے تک نے بھی نہیں چھوا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامت دیکھ کر حیرت سے پوچھا، اے بابا، یہ کیا ہے اور یہ کیسے کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے گئے اور کہا، مجھے معاف کر دیں اور وہ علم سکھا دیں جو آپ کے پاس ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علم ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ملتا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو وہ سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہ سن کر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی زندگی عشق خدا میں وقف کر دی۔ اسی طرح حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامت کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح منقول ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے روانہ ہوئے تو ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد اپنی سلطنت چھوڑ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ شہزادے کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ طویل سب مسافت طے کر کے بغداد سے ہندوستان
پہنچے اور پھر وہاں سے ملتان جا پہنچے۔ اس وقت ملتان میں بہت سے غیر مسلم قبیلے بھی آباد تھے اور وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت سے بھی ناواقف تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے محمد کو آگ کا بندوبست کرنے کے لیے کہا۔ شہزادہ جو درویشی اختیار کر چکا تھا وہ اپنے مرشد کے حکم پر آگ کا بندوبست کرنے کے لیے لوگوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی، بلکہ ایک سنگ دل شخص نے تو غصے میں آ کر شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ زخمی شہزادہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس واپس پہنچا اور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ زخمی شہزادے کی حالت دیکھ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گوشت کا ٹکڑا پکڑے غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے اور دعا مانگتے ہوئے آسمان پر سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے لیے بھون دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ سورج کی تپش بڑھ گئی اور گوشت کا ٹکڑا بھن گیا۔ ادھر سورج کی شدید تپش سے لوگ چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامت اور جلال دیکھ کر لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو نہ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ آگ جیسی بے قیمت چیز دینے کی بجائے میرے مرید کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ جانتے بھی ہو جسے زخمی کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ بغداد کا شہزادہ ہے جو میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے، اس لیے جب تک ان کے جسموں پر ابالے نہیں آ جاتے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ کچھ دنا حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آپ نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سورج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شمس، اپنی حرارت کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی تپش اعتدال پر آ گئی۔ اس وقت کے بعد بہت سے غیر مسلم قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی لوگ ملتان کی شدید گرمی کو اسی روحانی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اولیاء کرام کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے جانے والے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔